السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شمسہ خاتون گھوڑا گاڑی میں موجود تھی۔ اس کو ایک منظر یاد آتا ہے جب ایک خاتون نے کہا تھا، جانتی تھی کہ آپ ضرور آئیں گی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، واپس مت جائیے گا۔ دوسری خاتون کہتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے میں نے بنایا ہے، ہماری جانب سے آپ کے لیے یاد بن جائے۔ جس کے بعد وہ ایک چیز شمسہ کو پکڑاتی ہے۔ شمسہ اسے دیکھ کر کہتی ہے، یہ ہمارا سورج ہے جو ہمیں اندھیروں میں نہیں چھوڑتا ہے۔ اتنے میں ہی خاتون شمسہ والی ڈھولی کو گزرتا دیکھ کر کافی مایوس تھی۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں صلاح الدین اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ہی سامنے سے یاروکی اپنے آدمیوں کے ساتھ آتا ہے۔ یاروکی کہتا ہے، کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، شہر میں افراتفری مچی ہوئی ہے، تم اپنے طریقے سے ہر جگہ بے چینی پیدا کر رہے ہو صلاح الدین۔ صلاح الدین کہتا ہے، تم پھر سے مدد کرنے کی بجائے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاروکی کہتا ہے، میں اپنے مقصد کا حمایتی ہوں، اب تمہاری جانب سے کی جانے والی مدد، شہر کی حفاظت ہمارے حوالے ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، بتاؤ ذرا۔ یاروکی کہتا ہے، امیر شیرکو نے مجھے قاتل کی تلاش میں اور امن بحال کرنے کا کام سونپا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، کیا یہ بات بذات خود انہوں نے کہی ہے؟ یاروکی کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سلطان نور الدین تمہارا شام میں انتظار کر رہے ہیں، باکراس کا حساب کتاب وہاں دینا ہوگا۔ صلاح الدین کہتا ہے، مجھ سے لڑائی کی وجہ سے اپنے کام میں کوتاہی مت کرو، میری آنکھوں کے سامنے 2 جانیں چلی گئی، 2 معصوم جانیں، اور تم ابھی تک اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہو۔ یاروکی کہتا ہے، کسی وجہ سے تمہارے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں، اگر 2 لوگ ایک ہی دعویٰ کرتے ہیں تو سچائی نتیجہ بتاتی ہے۔ یاروکی کہتا ہے، میرے جان بازوں، قاہرہ کی کمان اب سے ہمارے سپرد ہے، گلیوں میں اچھی طرح سے تلاش کرو، ہر مشکوک شخص کی چھان بین کرو، فوراً سب پھیل جاؤ۔ سب وہاں پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ صلاح الدین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ سپاہی پوچھتا ہے، اس سب کا کیا مطلب ہے امیر محترم؟ کیا امیر یاروکی کی بذات خود یہاں پر ایسا کر رہا ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے، ابھی اس کے مخالف نہیں ہے، اپنے کام پر دھیان دو۔ اتنے میں ہی کارا تیگن یاروکی کے پاس پہنچ کر کہتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یاروکی کہتا ہے، میرے ہاتھ پر کیا کرنا چاہتے ہو کارا تیگن؟ کارا تیگن کہتا ہے، تمہارے ساتھ کیا کروں گا بھلا؟ اگر بڑھانے کا کہا ہے تو ہاتھ بڑھاؤں گا۔ جس کے بعد وہ اس سے ہاتھ ملاتا ہے۔ کارا تیگن اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کر کہتا ہے، یہ قاتل کی انگوٹھی ہے، بھاگتے ہوئے آخری لمحات میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، بس یہی ہاتھ آئی ہے، تحقیقات کے دوران اس کی ضرورت پڑے گی، مجھے دے رہے ہو؟ یاروکی کہتا ہے، مجھے کیوں دے رہے ہو، صلاح الدین کو کیوں نہیں؟ کارا تیگن کہتا ہے، اس سے ناراض ہوں، میری خواہش ہے کہ مصر میں تم اپنا دبدبہ بڑھاؤ۔ جس کے بعد کارا تیگن وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں بالین ایک آدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر گیوم کی بیوی کھڑی تھی۔ بالین اس کے پاس آتا ہے۔ بالین کہتا ہے، سبیلا تم؟ سبیلا کہتی ہے، مجھے یقین تھا مارکوس تمہیں ڈھونڈ لے گا، ویسے تمہارے بھائی کے لیے افسردہ ہوں۔ بالین کہتا ہے، تم ان کی قبر کی زیارت کے بغیر کبھی نہیں جاتی، تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں۔ سبیلا کہتی ہے، مجھے بھی بہت تعجب ہوا ہے جب سنا کہ تم گیوم کے ساتھ باکراس میں تھے۔ بالین کہتا ہے، تم جانتی ہو؟ سبیلا کہتی ہے، فکر مت کرو، صرف میں ہی جانتی ہوں، گیوم تم سے کیے گئے وعدے پر قائم رہا ہے اور اسی لیے اب قید میں ہے۔ بالین کہتا ہے، کیا قید میں ہے؟ سبیلا کہتی ہے، تمہیں اور کیا امید تھی بھلا؟ وہ ہوگ اور تمہاری مدد کرنے کا بدلہ چکا رہا ہے۔ بالین کہتا ہے، سبیلا میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، واقعی بہت زیادہ افسوس ہے۔ سبیلا کہتی ہے، کچھ لوگ مدد کی بجائے صرف افسوس کر سکتے ہیں، کچھ ان چیزوں کے ساتھ کشمکش میں ہوتے ہیں جو انہیں پریشان کرتی ہیں۔ میں گیوم کے لیے لڑ رہی ہوں، اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، اور تم یورپ واپس جا رہے ہو۔ بالین کہتے ہیں، ہاں میں واپس جاؤں گا، یہ کوئی انتخاب نہیں ہے، میری مجبوری ہے۔ سبیلا کہتی ہے، چونکہ تمہیں اس سرزمین میں یہاں کے باسیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر کیوں واپس جا رہے ہو؟ بالین کہتا ہے، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ مجھے سرزنش کرنے؟ سبیلا کہتی ہے، تم سمجھتے ہو بہت بڑا احسان کر کے جا رہے ہو، اسی لیے چاہتی تھی کہ اپنے افعال کا انجام دیکھ لو، پہلے بھی ایسا کیا تھا نا، جاؤ، میں اپنے پیاروں کی حفاظت کروں گی۔ بالین کہتا ہے، معلوم نہیں تھا گیوم سے اتنی محبت کرتی ہو۔ سبیلا کہتی ہے، اپنے پیٹ میں موجود بچے کو بغیر باپ کے نہیں پالنا چاہتی ہوں بالیان، تم جاؤ یا نہ جاؤ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں گیوم کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ہم نے والد کے حکم پر شادی کی، لیکن اب میرے پیار کا مستحق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اور اب تم جاؤ تاکہ شاتیلون کا ایبیلن تک پہنچنے کا خواب بھی پورا ہو، اور تم یہاں سے جتنے دور ہوگے وہ اتنا ہی قریب ہوگا، آپ کا سفر آسان ہو بالیان۔ جس کے بعد سبیلا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ بالین اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام بھی یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کال کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔